شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے انسان کے دل و دماغ میں گونجتا رہا ہے۔ کیا خواب سچ ہو سکتے ہیں؟ کیا خواب حقیقت بن سکتے ہیں؟ چلیے اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں قرآن و حدیث، علم و تعبیر اور روحانی مشاہدات کی روشنی میں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے خوابوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ رؤیائے صادقہ، سچے خواب، یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہی خواب اکثر حقیقت میں بدل جاتے ہیں اور ان میں غیبی اشارے یا پیشن گوئیاں چھپی ہوتی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبوت ختم ہو چکے ہے مگر مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مبشرات کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ خواب نفس، نفسیاتی خواب، یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان کی دن کی باتوں، خیالات اور ذہنی الجھنوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ایسے خواب اکثر بے ترتیب، بے معنی یا جذباتی ہوتے ہیں۔ خواب شیطانی، شیطانی وسوسے، شیطان انسان کو پریشان یا ڈرانے کے لیے ایسے خواب ڈالتا ہے جن سے وہ خوفزدہ ہو جائے یا گناہ کی طرف مائل ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سالوں بعد حقیقت بنا جب ان کے والدین اور بھائی ان کے پاس مصر کے تخت پر آئے اور ان کے مقام کو تسلیم کیا۔ نتیجہ، ایک سچا خواب حقیقت میں تبدیل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً خواب پر عمل کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ نتیجہ، خواب ایک الہی حکم تھا جو حقیقت میں عمل میں لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مکہ میں داخل ہونے کا منظر دیکھا۔ بعد میں صلح حدیبیہ کے بعد یہی خواب عمرہ القضاء اور فتح مکہ کی صورت میں پورا ہوا۔ اگر خواب رؤیائے صادقہ ہو، ایسے خواب حقیقت بنتے ہیں جیسا کہ پیغمبروں، صالحین اور نیک مومنوں کے خواب۔ اگر خواب میں تنبیہ ہو، بعض خواب ہمیں کسی آنے والے فتنے، آزمائش یا دشمنی سے خبردار کرتے ہیں تاکہ ہم سدھار لے سکیں۔ یہ خواب حقیقت بن سکتے ہیں اگر ہم ان کی طرف دھیان نہ دیں۔ اگر خواب تعبیر چاہتا ہو، کچھ خواب علامتی ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر کے بعد ہی ان کا اصل مطلب واضح ہوتا ہے۔ ایسے خواب بھی عملی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعض اوقات خواب نبوت کا ایک 40واں حصہ ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر سچے خواب نہ ہوتے تو سچائی کی ایک بڑی دلیل ہم سے چھن جاتی۔ آج بھی لاکھوں لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں جو بعد میں حقیقت بن جاتے ہیں۔ امتحانات میں کامیابی، اولاد کی پیدائش، کسی کی موت یا کوئی حادثہ۔ پیارے ناظرین، ہاں، خواب حقیقت بن سکتے ہیں مگر ہر خواب نہیں۔ صرف وہ خواب جو اللہ کی طرف سے ہو، نیک لوگوں کو آئیں، واضح پیغام رکھیں اور جن کی تعبیر قرآن و سنت سے میل کھاتی ہو، وہ خواب وقت آنے پر سچ ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خواب کو سنجیدگی سے نہ لیں بلکہ علم، تعبیر والوں سے اس کی درست تشریح کروائیں، اور اگر خواب نیک ہو تو شکر ادا کریں اور اگر ڈراؤنا ہو تو اللہ کی پناہ مانگیں، صدقہ دیں اور سورہ فلق و ناس پڑھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی خواب کی تعبیر بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔